رفقائے محترم، یہ 3 آیات ہیں سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران ترتیب تلاوت کے حوالے سے تیسری صورت، اور تیسری صورت کی 3 آیتیں، آیت نمبر 23، 24 اور 25۔ ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ ایک چیز ہے، مظہر ہے، آبجیکٹ ہے، اور اس پہ آپ نے اور میں نے غور کرنا ہے، بلکہ ہمیں سرزنش کی ہے، تنبیہ کی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے اس مظہر پر، فینومینا پر آج تک غور نہیں کیا، کیوں نہیں کی؟ اور بات کیا ہو رہی؟ علم ترا، یہ علم ترا جو ہے یہ واحد سنگولر کا صیغہ ہے، جمع کا، جماعت کو نہیں، انڈیویجول، ایوری انڈیویجول، ہر مخاطب، میں، آپ، ہم میں سے ہر ایک، اللہ پاک اس سے پوچھ رہے ہیں علم ترا، تو نے دیکھا نہیں، تو نے غور نہیں کیا، غور نہیں کیا، تو نے، تجھے غور کرنا چاہیے تھا کس بات پر؟ اوتو نصیبا من الکتاب، کہ 3 طرح کے افراد ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ہماری کتاب کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، اللہ کی کتاب ہے لیکن بند ہے، غلاف میں پڑی ہوئی ہے، یہ پہلا گروپ ہے۔ دوسرا گروپ ہے کہ انہوں نے کتاب کو تو کھولا ہے لیکن کتاب میں سے اپنی من پسند آیتیں لے لیتے ہیں، جو آیتیں پسند ہیں نا، میٹھا میٹھا پسند والی آیتیں لے لیتے ہیں، اور جو ناپسند ہیں یا جو ان کی خواہشات پر پابندی لگاتی ہیں ان آیتوں کا چھوڑ دیتے ہیں، مطالعہ ہی نہیں کرتے، زیر بحث ہی نہیں لاتے۔ اور تیسرا گروہ ہے کہ کتاب کو تو پڑھتے ہیں لیکن کتاب کے اندر جو کچھ ہے، معنی، مفہوم، عمل، علم، اس سے پیدل ہے۔ یہ 3 کیٹیگریز ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم ان میں سے کس میں ہیں، ہمارا کون سا گروپ ہے، ہم کس گروپ میں آتے ہیں؟ علم ترا، کیا تو نے غور نہیں کیا، آج تک غور نہیں کیا کس بات پر؟ اوتو نصیبا من الکتاب، اللہ کی کتاب کے حصے بکھرے کر رکھے ہیں، اور حصے بکھرے کر کے اپنے اپنے طرز عمل سے اللہ کی کتاب کو مان رہے ہیں، حالانکہ حکم یہ دیا تھا، حکم کیا دیا تھا؟ حکم یہ دیا تھا لیعملوا بہ، کہ اللہ کی کتاب آئی ہے عمل کرانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اور عمل کیسے کریں گے جب ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہوگا؟ آج دیکھیں رفقائے محترم، اگر کینسر ہے، ٹی بی ہے، ملیریا ہے، بخار ہے، اور آپ کو کسی نے کہا کنین کھاؤ، آپ کنین تو ہم نہ لیں، کنین کا لفظ جو لکھا ہوا ہے اس پہ انگلی پھیرتے رہیں، ملیریا دور ہو جائے گا، کینسر دور ہو جائے گا، ٹی بی دور ہو جائے گا۔ دنیاوی معاملات میں تو ہم بڑے محتاط ہیں، لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو جہاں جوتا اتارتے ہیں نا، وہی عقل کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں عقلی پیا تو بندہ گیا، عقل کے راستے پر پڑے گا تو پھر کیسے چلے گا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے، اللہ پاک نے آپ کو کتاب دی، اور کتاب کیا ہے رفقائے محترم؟ یہ قرآن کیا ہے؟ آپ نے کبھی پورا قرآن جب پڑھا ہوگا تو آخر میں ایک ختم قرآن کی دعا ہے۔ ختم قرآن، کوئی بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو خاتمے پر ایک چھوٹی سی دعا ہے، یہ دعائے ختم قرآن، یہ دعائے ختم قرآن۔ اور اس دعائے ختم قرآن میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں رفقائے محترم؟ اللہم اجعل، اے اللہ بنائے رکھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بنے ہوئے تھے نا، بنائے رکھ اس قرآن کو میرا امام۔ یہ قرآن امام ہے کس کا؟ امام الائمہ، ائمہ کے امام، نبیوں کے امام کون ہیں؟ محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ اپنا امام کس کو کہہ رہے ہیں؟ قرآن کو۔ کیا مقام ہوا قرآن کا؟
نبیوں کے امام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن میرا امام ہے، تو اس قرآن کا کیا مقام ہوا؟ اللہم اجعلہ، اے اللہ اس قرآن کو میرا امام بنائے رکھ۔ تو ان کا تو امام بنا ہوا تھا، وہ استمرار کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ہم سوچیں کہ ہم نے اس کو اپنا امام بنایا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، کون عاشق نہیں ہے؟ تو عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کا عشق کرنا چاہیے؟ اس قرآن کا۔ کیوں کہ یہ امام الانبیاء ہے، انبیاء کے اماموں کے جو امام ہیں ان کا امام یہ قرآن ہے۔ اللہم اجعل، اے اللہ اس قرآن کو میرا امام بنائے رکھ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اے اللہ یہ قرآن میری حجت ہو تیرے حضور، جب میں پیش ہوں تو یہ قرآن میرا وکیل بنے۔ رسول فرما رہے ہیں تو آپ کا وکیل کون ہے؟ قرآن۔ یہ قرآن میرا اور آپ کا وکیل ہے، اور اگر اس وکیل نے رفقائے محترم ہمارے خلاف استغاثہ دائر کر دیا تو کہاں جائیں گے؟ کچھ پتہ ہے؟ سورہ الفرقان پڑھو، 25ویں سورہ آیت نمبر 29، کہ اللہ پاک کا سارے اولین و آخرین کی حساب کتاب کی عدالت لگی ہوگی، امتیں آتی جائیں گی، اور آخر میں کون امت آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مصطفیٰ، آپ ہم امت دعوت اور امت اجابت۔ اور جب اس امت کے اعمال آئیں گے رفقائے محترم، میرے اور آپ کے اعمال آئیں گے تو کیا ہوگا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری امت کے جو اعمال ظاہر ہو رہے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ جو قرآن ان کو میں دے کر آیا تھا، اس قرآن کو انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ مہجور کر دیا تھا۔ نہیں، مہجور مختوم بھی نہیں ہے، چھپانا ہوتا ہے مختوم، بلانا ہوتا ہے نسیم منسی یا نسیان سے۔ یہاں اللہ کا رسول کہہ رہا ہے مہجورا، مہجور کر دیا ہوگا۔ مہجور کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی دیہات میں دیکھا ہوگا کہ گدھا یا گھوڑا ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، بیکار جڑا ہو جاتا۔ نہیں، سفر پہ گئے، آگے اب منزل آئی تو آپ گھوڑے کو کھول دیتے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں کہ اس کا گلے کا جو رسا ہوتا ہے نا وہ پچھلی ٹانگ کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ کیوں باندھتے ہیں؟ دور نہ چلا جائے، کہ بھاگ نہ جائے، ہماری رسائی سے دور نہ ہو جائے، ہمارے قبضے میں رکھے۔ یہ ہوتا ہے الدابۃ المہجورہ، یہ ہوتا ہے مہجور کرنا، کہ گلے کے اندر ایسی رسی ڈال دی کہ اب اس رسی کی وجہ سے جا تو سکتا نہیں، ہمارے ہی کام آئے گا۔ تو قرآن حکیم کو ہم نے اپنی رسیوں میں باندھ دی ہے، اپنی خواہشات کی رسیاں، اپنے اعتقادات کی رسیاں، اپنی فرقہ وارانہ آرزوئیں، یہ ہم نے قرآن پر لگا دی ہیں۔ اور رسول شکایت کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ یہ امت کے اعمال بتا رہے ہیں کہ اس نے اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا، اپنی عملی زندگی سے اس طرح نکال دیا تھا جس طرح اس گھوڑے کی اب ہمیں ضرورت نہیں رہتی۔ ضرورت تو نہیں رہی نا، تو ہم نے اس کو باندھ کے رکھا ہوا، جب ضرورت پڑے گی تو لے آئیں گے۔ جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تیرا قرآن سے بس اتنا ہی اب تعلق رہ گیا ہے کہ از یاسین یوں آساں بمیری، کہ جب مرنے کا وقت آتا ہے نا تو لاؤ ذرا قرآن، لاؤ ذرا سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کب یاد آتی ہے؟ کب یاد آتی ہے؟ جب کسی آدمی کی جان نکلنے میں مشکل ہو تو اس وقت ہمیں قرآن کی سورہ یاسین یاد آتی ہے۔ اور یہ وہ سورہ یاسین ہے رفقائے محترم جس کی آیت نمبر 70 کا مطالعہ فرمائیں۔ کیا قرآن نے کہا ہے؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور یہ قرآن تو تمہیں زندہ کرنے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن زندگی عطا کرنے کے لیے آیا ہے، تو جو قرآن زندہ کرنے کے لیے آیا تھا اس سے ہم موت طلب کر رہے ہیں۔ جو قرآن قبرستانوں کو زندگی دینے کے لیے آیا تھا اس قرآن کو ہم نے کیا بنا دیا ہے؟
قبرستان کی چیز بنا دی. مجھے یاد ہے اسلامیہ پارک میں مسجد ریاض میں درس دیتا تھا، نیا نیا آیا تو بابا چراغ دین ہمارے درس میں بیٹھا کرتا تھا. ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ درس میں نہیں ہے تو میں دیکھ کر آگے سے آ رہا تھا بابا. میں نے کہا بابا جی آپ درس قرآن میں آج کل شامل نہیں ہو رہے. تو بڑی عمر کے تھے، کہن دے مولوی صاحب تو ساتھو پہلے نو مولوی اس مسجد آئے سن. میں کہا ٹھیک ہے آئے سن. تو کہن دے نے کسے نے اے نہیں سانو کیا کہ قرآن کھولو سوچ سمجھ کے پڑھو، اپنا قرآن خود پڑھو، اے کرو اے کرو. تساں تو آ کے ہر آدمی نو یہ فکر لگا دیتی ہے کہ ہر آدمی خود قرآن پڑھے. تو جی ہر آدمی قرآن خود پڑھ سی تے اساں قبراں دے اوتے جا کے جو پڑھنے ہیں تو سانو مہانہ ملدا ہے، وہ سانو کون دے سی؟ ساری تنہا بند کرتی. اگر ہر آدمی نے خود قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو ہماری تو منتھلی لگی ہوئی ہے، ہر قرآن پر دو پڑھتے ہوئے چلے جاتے، منتھلی ملتی ہے. تو آپ نے تو ہمارے رزق پر لات ماری ہے، تو کیسے ہم سنیں آپ کا؟ جس طرح آج ہمارے ڈاکٹروں سے پوچھو کہ کیسا سیزن جا رہا ہے، کہتا ہے بڑا ہی خراب ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی مریض نہیں ہوں، مندہ پیا ہے. یعنی لوگوں کی صحت اچھی رہے تو ڈاکٹر کا کیا ہے مندہ ہو جاتا ہے. یہ مفاد پرستی کا ہمارا سارا دور چل رہا ہے. اور رفقائمو اس مسئلے میں ہم اتنے نیچے گر گئے ہیں. میں آج ایک مثال دیتا ہوں. ابھی میں قریشی بھائی کو کہہ رہا تھا، میرے ایک دوست ہیں وہ انڈیا کا وہ دورہ وغیرہ کر کے آئے ہیں، تو اس کا آدھا واقعہ بتاتا ہوں. وہ گئے امرتسر گولڈن ٹیمپل. دیکھو شرم کتنی بے شرم ہو چکے ہیں ہم. شرم کی بات ہے رفقائے محترم. وہ کہتے ہیں کہ ہم گئے وہاں پر تو گولڈن ٹیمپل کے راستے پر دونوں طرف کیا ہیں؟ مہمان خانے ہیں، فری آف کاسٹ. دنیا جہان سے جو سکھ آئے سیکھنی آئے ان کی رہائش قیام طعام کی کون ذمہ دار ہے؟ گوبند کمیٹی. ان کی کمیٹیاں ہیں، وہ ان کو لاجنگ دیتی ہیں، رہائش کھانا پینا فری آف کاسٹ. اور آگے کہتے ہیں جائیں تو ہال ہے بہت بڑا اور اس کے ساتھ خالی جگہ ہے. وہاں کیا بڑا ہے؟ وہ کڑا پرشاد. وہاں مفت 3 ٹائم کھانا مل رہا ہے رفقائے محترم. اور کہتے ہیں ہم آگے گئے تو ہم نے جوتا اتارنے کی کوشش کی کہ اور وہ اپنی بغل میں لیں جس طرح ہم مساجد میں جاتے ہیں. تو سکھ نے کہا رفقائے محترم اے مسلمانہ دی مسجد مسیت نہیں، اے مسلیاں دی مسیت نہیں، اے سکھاں دا گردوارا ہے. تو جتی ایتھے رکھ، جے تیری جتی گم ہو گئی تے کمیٹی تینو پیسے دے سی، تینو پوری جتی لے کے دے سی. اس تو بہتر ہم زندہ ہیں یارو، ہمارے ہوتے ہی تم جوتیوں کا خیال کرتے ہو. اور جوتیوں کا خیال کرو گے یا ہمارا جو گرنتھ ہے اس کو سنو گے، گرنتھ کی بانیاں سنو گے، یا تم جوتا ذہن میں ہوگا کہ میرا کوئی جوتا اٹھا نہ لے جائے. اے مسجد نہیں مسیت نہیں، اے گردوارا ہے. اندازہ کرو آج ہماری مساجد میں کیا ہے؟ ہمیں جوتا رکھنے کی فکر ہے، جوتا رکھنے کی فکر. جوتا کہاں رکھیں گے؟ اور روٹی تو ایک طرف رہی. قرآن حکیم کا کبھی مقام پڑھنا مساجد والا. قرآن نے مسجدوں کے 6 فرائض بیان کیے ہیں اور ان میں سے ایک روٹی دینا، پانی دینا، تحفظ دینا، علاج معالجہ دینا، یہ مساجد کا کام تھا. اور رفقائے محترم قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 پڑھنا. زمانہ جاہلیت میں لوگ جب حج کرنے کے لیے آتے تھے تو ان کو کھانا پینا مفت مہیا کرتے تھے مکہ والے. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام. وہ اجتماعی چندہ اکٹھا کرتے تھے کہ جو حج کے لیے کعبہ میں آ رہے ہیں ان کو کھانا دینا، پانی دینا، روٹی دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور خلافت راشدہ کے دور میں سیدنا عمر رضی اللہ حکم تھا کہ مکہ والا کوئی شخص اپنا دروازہ رات کو بھی بند نہیں کر سکتا. جو مکہ میں عمرہ یا حج کے لیے آئے گا اس کا کھانا پینا لاجنگ کس کی ذمہ داری ہے؟
اہل مکہ کی، اہل مکہ پوری نہیں کر سکتے تو حکومت کرے گی۔ آج ہم نے بیت اللہ کے ملٹی سٹوریز ہوٹل بنا دیے ہیں، اور یہ ہوٹل کن کے رخ قائم ہوتے ہیں؟ شہزادگان کے۔ اور کتنی قیمت وہاں دینی پڑتی ہے، یعنی گرو سکھ صاحبان اپنے ٹیمپل میں مفت لاجنگ آپ کو دیں، کھانا دیں، پینا دیں، گرنتھ سنائیں، اور ہم مسلمان اس مقام سے بھی گر گئے۔ دنیا جہان کی دولت آج سعودیہ کے پاس ہے، وہ اتنا نہیں کر سکتا کہ آنے جانے والوں کو لاجنگ دے، آنے جانے والوں کو کھانا دے، پینا دے، آرام دے، اور وہاں کتاب اللہ کی تعلیم کا ہر وقت جو ہے وہ پروگرام نشر ہوتا رہے۔ تو کیا رسول فرما رہے ہیں؟ رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے اللہ، اے رب، یہ امت کے اعمال بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا، امامت چھوڑ دی قرآن کی۔ تو یہ آج ہمارا حال ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان لوگوں کو دیکھو جو دعویٰ کرتے ہیں ہم کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کتاب کے کیا ہیں ان کے پاس؟ اوراق ہیں، صفحات ہیں، علم نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے۔ اب یہ جب سچویشن پیدا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سچویشن پیدا ہو گئی، اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ حل ہونا چاہیے نا۔ آپ مریض ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے بھئی تمہیں کینسر ہے، ٹی بی ہے، تو بھئی وہ تو مریض کو پتہ ہی ہے کہ مجھے کینسر ہے، ٹی بی ہے، ملیریا ہے، وہ تو ہر آدمی جانتا ہے۔ سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ سلوشن کیا ہے؟ ریمیڈی کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ اس سچویشن کا حل اللہ پاک کیا بتاتے ہیں؟ یہ رفقائے محترم سورہ آل عمران آیت نمبر 23، پہلے بتایا مسئلہ کیا ہے، اب بتاتے ہیں حل کیا ہے۔ یدعون الی کتاب اللہ، ایک ایسا گروہ اور ایک ایسی جماعت پیدا ہو اس امت میں، وہ امت کیا کرے، وہ جماعت کیا کرے؟ یدعون الی کتاب اللہ، وہ اس امت کو دوبارہ قرآن کے ساتھ باندھے، قرآن کے ساتھ جوڑے۔ یدعون، دعوت دینے والی، منادی کرنے والی ایک جماعت ہو جو منادی کرے، دعوت دے کہ اے لوگو اللہ کے کلام کے پاس آؤ، اللہ کے امام کے پاس آؤ، اللہ کے فرقان کے ساتھ جڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ منہم امیون، منہم امیون۔ اب یہ امت کس مقام پر آ گئی ہے رفقائے محترم؟ امیون۔ امت کی غالب اکثریت کیا ہو گئی ہے؟ امیون۔ امیون کون ہوتے ہیں رفقائے محترم؟ کن کو امی کہتے ہیں؟ اللہ کو بتاتا ہے کہ یہ مفہوم نہیں ہے۔ منہم امیون، سورہ البقرہ دوسری سورہ آیت 78۔ امیون کون ہوتے ہیں؟ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون۔ امی ہوتا ہے رفقائے محترم دنیا جہان کا علم اس کے پاس ہو، ہنر اس کے پاس ہو، لیکن اس کتاب کا علم نہیں ہے تو وہ امی ہے۔ یہ قرآن نے امی کی تعریف کی ہے، سورہ البقرہ آیت 78۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں اب غلبہ ہے امیوں کا۔ امی کون ہوتا ہے؟ لا یعلمون الکتاب، جو کتاب الہی کا علم نہیں رکھتا وہ امی ہے۔ اور دیکھو رفقائے محترم، ایمان نہیں کہا، ایمان سے بڑی چیز ہے ایمان کا علم اور ایمان کے مطابق عمل۔ امیون ہے، لا یعلمون الکتاب، کتاب کا علم نہیں ہے ان کے پاس۔ اور آگے کیا فرمایا؟ الا امانیہ، الا امانیہ، کتاب الہی کا علم نہیں ہے، دنیا جہان کے قصے جانتے ہیں، روایتیں جانتے ہیں، کہانیاں جانتے ہیں۔ امانیہ، امنیہ کیا ہوتا ہے؟ ما یکتب الناس، لوگوں کے لکھے ہوئے قصے کہانیاں تو بڑے ان کو یاد ہیں، لیکن کتاب الہی کا علم نہیں ہے۔ اور کتاب الہی کا علم کن کو نہیں ہے رفقائے محترم؟ عامت الناس کو تو چھوڑیے، نماز پڑھانے والا حافظ ہے لیکن
آپ نے پوچھا ہی جو آپ نے پڑھا ہے اس کا ہمیں مفہوم بتا دیں، ترجمہ بتا دیں. کہتا ترجمہ تو مجھے بھی نہیں آتا. عالم، حافظ، امام لا یعلمون الکتاب، کتاب کا علم نہیں، الا امانیہ، ہاں قصے کہانیاں روایتیں خوب یاد ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ انہم الا یظنون، یہ سارے کے سارے ظن اور گمان کی دنیا میں رہ رہے ہیں، حقیقت اور علم تو ان کے پاس ہے ہی نہیں. تو ان کو حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ یدعون الی کتاب اللہ، ان کو دعوت دو کہ الکتاب، کتاب الہی کے پاس آؤ. اور رفقائے محترم، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ذات یومن، کہ ایک دفعہ، ایک دن، یہ ترمذی کی حدیث ہے، ذات یومن، ایک دفعہ، خطب الناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا. اور خطاب کیسا تھا؟ خطابا مودعا، خطابا مودعا، خطاب تھا مودع. مودع خطاب کس کو کہتے ہیں رفقائے محترم؟ آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں لمبی مدت کے لیے، تو آپ گھر والوں کو کیا دیتے ہیں؟ ہدایات دیتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، بھائی میری عدم موجودگی میں یہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ تمہارا دوست ہے، یہ دشمن ہے، اس کے ساتھ یہ کرنا، اس کے ساتھ یہ کرنا. یہ جو خطاب ہوتا ہے نا، ڈیپارچر، جب الوداع کرتے ہیں، جدا ہوتے ہیں کچھ مدت کے لیے، تو خطاب کیا ہوتا ہے؟ خطاب مودع، میم واو دال عین. تو ہم نے گمان کیا کہ یہ آپ کا خطاب کیا ہے؟ خطاب مودع، خطاب مودع ہے. تو اس خطاب میں آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کیف انتم، کیا ہوگا حال تمہارا اس وقت کہ جس طرح سابق اقوام نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر انسانوں کی روایات کو پکڑا تو ان پر ظلمت چھا گئی. ظلمات بعضها فوق بعض، قومیں ظلمات میں، اندھیروں میں مبتلا ہو جاتی ہیں جب کلام الہی کا جو مشل ہے، کلام الہی کا سورج اور چاند جو ہے، کلام الہی کا دیا جو ہے، جب اس کو بند کر دیتے تو قومیں ظلمات میں آ جاتی ہیں. تو یہی امت اللہ کے کلام کے ساتھ کرے گی، سابقہ تجربہ امتوں کا موجود ہے. تو ظلمات ہوں گی، اور ظلمت میں کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ تاریکی میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حق، سچ اور جھوٹ اور نفاق، اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اب آپ کی جیب میں نوٹ ہے، یہ 10 کا ہے، 100 کا ہے، 50 کا ہے، کیا ہے؟ کاغذ تو سارے ایک ہے. کیسے پتہ چلتا ہے کہ نوٹ کون سا ہے، کس قدر و قیمت کا ہے؟ کس سے پتہ چلے گا؟ روشنی سے پتہ چلے گا نا، روشنی سے. بحث مباحثے تو نہیں پتہ چلے گا. آپ بھی بحث کریں گے، میں بھی بحث کروں گا، لیکن اگر ہمارا کوئی رفیق چھوٹی سی دیا سلائی جلا دے تو فیصلہ کن ہو جائے گی. تو اللہ کا نور جب دلوں سے، سینوں سے چلا جاتا ہے تو پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اندھوں کی طرح کہ ہاتھی ہے یہ کیا ہے، جو اس کے سونڈ کو لگائے وہ ایک تعبیر، ٹانگوں کو لگائے دوسری، تو ہر ایک اپنی اپنی تعبیر پر. تو اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ ظلمت کا دور، ہر طرح ظلمت. تو صحابہ نے پوچھا مل مخرج منہا، مل مخرج منہا، کہ اگر یہ ظلمات، تاریکیاں ہم پر، امت پر چھا جائیں تو مل مخرج منہا، اس امت کو ظلمات سے، تاریکیوں سے کون سی چیز نکالے گی؟ مل مخرج منہا، ظلمات، تاریکیوں سے نجات کیسے ملے گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا المخرج منہا کتاب اللہ، کہ ان ظلمات سے نکالنے والا اللہ کا کلام ہوگا. اور فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسہ ہے. اس رسے کے 2 سرے ہیں، ممدود من السماء الی الارض، یہ زمین سے عرش والے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جو زمین پہ رہتے ہوئے من تمسک بہ، زمین پر رہتے ہوئے جو اس قرآن کو پکڑ لیتا ہے اس کا رخ عرش والے کی طرف ہو جاتا ہے.
زمین پر رہتے ہوئے وہ عرش والے رب سے جڑ جاتا ہے. من تمسک بہ نجات، جو اس قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا وہ نجات یافتہ ہو جائے گا. من دعا الیہ، اور جو اس قرآن کی دعوت دے گا، منادی کرے گا، وہ نجات یافتہ ہوگا. اور جو حکم بہ عدلا، جو اس کی حکومت قائم کرے گا وہ دنیا میں عدالت قائم کرے گا. ومن اعرض عنہا فہلاک، اور جو اس سے منہ موڑے گا ہلاکتیں چاروں طرف سے اس کا گھیرا کر لے گی. ومن ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اور جو قومیں، جو افراد کتاب اللہ سے کٹے رہیں گے ان کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے کٹ جائیں گے. اللہ کی طرف سے دل کٹتے ہیں کب؟ جب کتاب اللہ سے انسان ہٹتا ہے. تو کیا فرمایا کہ فرمایا یدعون الی کتاب اللہ، ضرورت کیا ہوگی کہ دعوت دی جائے. یدعون پیسے وائس سے فعل مجہول ہے، دعوت دی جائے. کدھر دعوت دی جائے رفقائے محترم؟ الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، نہ کسی انسان کی طرف، نہ کسی مقام کی طرف، نہ کسی کتاب کی طرف، نہ کسی فرقے کی طرف، نہ کسی فقہ کی طرف. دعوت دو الی کتاب اللہ. اللہ لوگوں، اللہ کے کلام کے پاس آؤ، اللہ کے قرآن سے جڑو، اللہ کی کتاب کو پڑھو. اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ لِیَحْکُمَ بَیْنَہُم. کتاب اللہ کے پاس آنے کا کیا معنی ہے؟ لِیَحْکُمَ بَیْنَہُم، کہ اس اللہ کی کتاب کی حکومت اپنے دل دماغ میں قائم کرو. اس کتاب الہی کو حاکم مانو. جہاں پر یہ کتاب لے جائے چلے جاؤ، جہاں سے روک دے رک جاؤ. رکو جہاں سے روکے، چلو جہاں سے تمہیں چلنے کا حکم دے. لِیَحْکُمَ بَیْنَہُم، تاکہ کتاب اللہ کی حکمرانی قائم کی جائے. یہ ہے مومن کا مقصد. کتاب اللہ کی طرف دعوت دو تاکہ کتاب اللہ کی حکمرانی قائم ہو. حکمرانی کیسے قائم ہوگی اگر اس کا علم نہیں ہوگا؟ علم ہوگا تو اس کی حکمرانی قائم ہوگی. تو علم قرآن پہلا کام ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور عظیم قول ہے عبداللہ ابن مسعود، عظیم ذات ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے رفقائے محترم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد تشریف لا رہے ہیں، اور مسجد میں لوگ حلقے باندھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. ایک حلقے میں قرآن ایک استاذ پڑھ رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حلقے سے ذرا بڑے کونے میں اس کے قرآن کو سن رہے ہیں. کسی نے اچانک سنانے والے کو کہہ دیا کہ تجھے خبر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں؟ تو انہوں نے فوراً قرآن پڑھنا روک دیا. توقف عن قراءۃ القرآن، رک گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا فرمایا رفقائے محترم؟ وہ صحابی قرآن پڑھنے سے رک گئے. آپ نے کیا فرمایا؟ اور یہ کون صحابی تھے؟ یہ عبداللہ ابن مسعود تھے. عبداللہ ابن مسعود. آپ فرمایا، یا عبداللہ اقرأ القرآن کن جاریہ احب الاعمال من امتی ان اسمع منها القرآن. اے عبداللہ قرآن پڑھ، قرآن پڑھتا رہے، اس کی تلاوت کرتا رہے. میں چاہتا ہوں کاش کہ یہ میری امت قرآن پڑھ رہی ہو اور میں اس دنیا سے جاؤں تو اللہ کے حضور شہادت دوں کہ میں نے تیری امت کو، تیری مخلوق کو قرآن پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے، قرآن کے دائی بنا کر چھوڑا ہے.
قرآن کے عالم اور متعلم بنا کر چھوڑا ہے۔ اور آپ نے فرمایا انما بعثنی من بعثنی معلما، لوگوں میری تو بے عزتی اس لیے ہوئی ہے کہ میں لوگوں کو قرآن پڑھاؤں، قرآن سمجھاؤں، قرآن کے عالم اور فقیہ بنانے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو یہ عبداللہ ابن مسعود تھے کہ جن کی قرات کو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ آتاک، اللہ تعالیٰ نے تجھے مزامیر داؤد عطا کیے ہیں۔ اے عبداللہ، تیرے گلے میں اللہ پاک نے وہ لوچ اور لچک رکھی ہے کہ جب تو قرآن پڑھتا ہے تو انسان ملائکہ اس قرآن کو سننے کے لیے تیری مجلس میں آ جاتے ہیں۔ ملائکہ جو مکلف نہیں ہیں وہ آتے ہیں قرآن سننے کے لیے۔ تو یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ تو یہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں تعلمنا الایمان فتعلمنا القرآن، کہ دیکھو ہماری ترتیب یہ تھی کہ پہلے ہم یہ سیکھے کہ مومن کون ہوتا ہے۔ پہلے ہم نے ایمان سیکھا تھا، ایمان سیکھنے کے بعد ہم نے قرآن سیکھا تھا۔ کیوں کہ ایمان والا قدر کرے گا قرآن کی۔ یعنی اگر آپ کا کسی اسکول میں داخلہ ہوا ہے نا تو داخلے کے بعد ہی آپ کو نصاب دیا جائے گا نا، داخلہ ہی نہیں ہوا تو نصاب کا کیا؟ تو پہلے ایمان سے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، پھر قرآن ہماری تعلیم و تربیت کا نظام وضع کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا یدعون الی کتاب اللہ، بلایا جاتا ہے، بلائے جاؤ اللہ کی کتاب کی جانب، تاکہ ہم مل کر اللہ کی کتاب کی حکمرانی قائم کریں، حکومت قائم کریں۔ یہ قرآن نے 1400 سال پہلے منظر بتایا تھا۔ آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ تم نے کیا کہا رفقائے محترم؟ قرآن کے پاس آؤ، قرآن سمجھو، قرآن کی حکومت قائم کرو۔ اور آگے ایک اور گروہ آ گیا، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، ایک اور گروہ آ گیا اور وہ کہتا ہے یہ قرآن کیا پڑھیں گے، یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، اس کے لیے تو 26 علوم چاہیے، یہ قرآن کوئی آسان ہے؟ کسی مولوی سے آپ پوچھیں کہ کیا عام آدمی اس قرآن کو سمجھ سکتا ہے؟ کیوں جواد بھائی؟ کیوں کہ بھئی اس کے لیے تو 26 علوم چاہیے، یہ قرآن بڑا مشکل ہے۔ جب کوئی مولوی رفقائے محترم یہ کہے نا کہ قرآن بڑا مشکل ہے، ایک عرض اس سے کرے کہ یہ مشکل کا لفظ آپ ہمیں قرآن میں دکھا دیں۔ مشکل کا لفظ ہی قرآن میں نہیں آیا، مشکل کا لفظ ہی قرآن میں نہیں آیا، لیکن میں ایک صورت میں 3 دفعہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ سورہ القمر 54 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 17 لے لیں، 21 22 لے لیں، 38 لے لیں۔ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس قرآن کو ہم نے اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا جتنا آسان کیا جا سکتا تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ قرآن کو آسان کرے اور مولوی اور میں کہیں مشکل ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا، کس کی بات ماننی چاہیے؟ ہم اللہ کی بات مانتے ہیں یا مولوی کی بات مانتے ہیں؟ من اصدق من اللہ قیلا۔ اور دیکھو اللہ پاک کو علم تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے جی ہم تو عاشق رسول ہے، تو عاشق رسول کا بھی حل کر دیا۔ 2 آیتیں اور دیکھو، سورہ مریم 19ویں سورہ آیت نمبر 97، سورہ دخان 44ویں سورہ آیت نمبر 58، کیا کہا؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنی زبان اقدس سے اعلان کر دے کہ یہ قرآن آسان ہے۔ اللہ کے حبیب سے اعلان کروا دیا، کیونکہ اللہ کا تو شاید کہا نہ مانے، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو مانیں گے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے
امام حسین کی بات تو مانیں گے نا. اللہ پاک فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس قرآن کا اعلان کیا کہ یہ آسان ہے. کس کی زبان سے؟ بِلِسَانِكَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن آسان ہے. اور قرآن کی زبان رفقائے محترم کیا ہے؟ عربی ہے. اور عربی میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ ہماری مدر ٹنگ ہے رفقائے محترم. ہماری ماں جائی زبان کون ہے؟ کون سی ہے؟ عربی ہے. کیوں کہ ہماری مائیں کون ہیں؟ وہ ازواجہ امہاتہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کون ہیں؟ ہماری مائیں ہیں. ہمارا باپ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہماری مائیں ہیں. تو ہمارے باپ اور ہماری ماں کی زبان کون سی ہے؟ عربی. لیکن آج عربی ہمیں آتی ہے؟ ہمیں کیا آتی ہو، ممبر و محراب پہ قابضوں کو نہیں آتی. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ یہ قرآن آسان قرآن ہے تو اس کو کیا کرو؟ فرمایا کیا کرو؟ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم. ایک گروہ فریق فرقہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں. یعنی المیہ دیکھو رفقائے محترم کہ مسجدوں میں اگر آپ کہیں بھی درس قرآن دو تو فضائل اعمال کا درس فلاں کتاب کا ہوگا، نووی کا ہوگا، فلاں کا ہوگا، اور الکتاب کا درس مسجدوں میں پڑھیں. یا تولا فریق منہم، ایک گروہ فرقہ سینے پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا تولا قرآن مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا، اپنی اپنی کتابوں پڑھو. وہم مورثون. اور تم ان کو قرآن سنانے کے لیے جاؤ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑ لیتے. اور یہ مرض کیوں پیدا ہو گیا رفقائے محترم؟ فرمایا ذالک بانہم، وہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھو عمل کرو، یہ تو مشکل کام ہے. ہم تو امت ہیں، امت مرحومہ، ہم تو بخشی امت ہے. بخشی امت ہے نا. ہم سے پہلے یہود بھی اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ بخشی امت ہے. نصارہ کیا کہتے تھے؟ بخشی امت ہے. ہم کون ہیں؟ بخشی امت ہے. اور رفقائے محترم حدیث صحیح ہے کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون ہیں؟ پھپھو ہیں. اور فرمایا یا صفیہ تھا، اے صفیہ بنت عبد المطلب، کیا فرمایا؟ انت احب الی، اے میری پھوپھی تجھے مجھ سے اور مجھے تو اس سے بہت پیار ہے، محبت ہے. لیکن کیا فرمایا رفقائے محترم؟ اس علی ما شئت فی الدنیا، دنیا میں جو کچھ تو مجھ سے مانگے گی میں تجھے دے دوں. تو میری محبوب ہے، پیاری ہے، پھپھو ہے، مانگ میں دوں گا. لیکن یا صفیہ امتی اعملی لن اغن عنک من اللہ شیئا. اس دنیا میں عمل جمع کرو، عمل کر کیونکہ حساب کتاب کے وقت لن اغن عنک من اللہ شیئا، حساب کتاب کے وقت میں تیرے کام نہیں آؤں. صفیہ تو پھپھو ہے نا. اب اپنی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یبنتی یبن بنت الحبیبہ، اے میری پیاری بیٹی، انت بضعۃ منی، تو میرا لخت جگر ہے، احب بہت پیار ہے مجھ سے. لیکن فرمایا اے مالی اے بیٹی کام کر اللہ کی کتاب پر عمل کر. لن اغن عنک من اللہ شیئا، حساب کتاب کے وقت میں آپ کے کام. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیدار کیا ہے کہ جہاں پھوپھی اور بیٹی تو آپ ہم کہاں ہیں؟ تو کیا قرآن کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم بخشے ہوئے ہیں، ہم بخشے ہوئے ہیں، ہمیں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا.
مجھے یاد ہے رفقائے محترم چھوٹا سا تھا تو ہمارے ہاں ایک پیر صاحب آتے تھے شرینی لینے کے لیے، سالانہ شرینی، تو میں بچہ سا تھا، میں بھی ایک دن چلا گیا تو وہ انہوں نے صندوق میں چھوٹے چھوٹے ایک جھنڈا نکالا رفقائے محترم اتنا سا، تو مرید شرینی دیتا جاتا تھا نذرانہ اور اس کو وہ جھنڈا دکھا دیتے تھے پیتل کا، کہتے مریدہ اے جھنڈا یاد رکھنا، حشر والے دن اس جھنڈے نو یاد رکھنا، اچھی طرح ذہن چ رکھ لے، اے جھنڈے دے کول ہی میں کھڑا ہوواں تو تینوں نال ہی لے کے جنت جا۔ تو جھنڈے ہمیں دے دیے گئے ہیں، اللہ کا قرآن ہم سے رکھ لیا۔ تو فرمایا وہ کہتے ہیں لن تمسن النار، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں، پہلی بات، اور اگر چلے بھی گئے الا ایام معدودات، چند دن کی بات ہے، چند لمحوں کی بات ہے، چند گھڑیاں ہیں، پھر آ جائیں گے ہمارے چہیتے بزرگ۔ اللہ ان کی کیسے موڑے گا؟ اللہ کیسے موڑے گا ان کی؟ تو وہ ہاتھ پکڑ کر ہمیں نکالتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اے امت کو اس طرح بدرا کرنے والوں، وہ کون سا وثیقہ ہے، وہ کون سی تحریر ہے، وہ کون سا قرآن ہے، وہ کون سے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے تمہیں جہنم میں نہیں ڈالنا، جہنم سے تم آزاد ہو، پروانہ راہداری اور نجات کس کے پاس ہے؟ لاؤ وہ ہمیں دکھائے۔ حال عندکم من علم فتخرجوا لنا، ہے پروانہ تمہارے ہاتھ میں؟ ہے پروانہ؟ لاؤ دکھاؤ مجھے، لاؤ دکھاؤ مجھے۔ قرآن یہ چیلنج کر رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے رفقائے محترم سورہ یونس 10ویں سورہ آیت نمبر 15 کیا فرمایا؟ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں اس قرآن پر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ بڑا سخت قرآن ہے، توحید کی طرف بلانے والا، عمل کی طرف دعوت دینے والا، علم کی دعوت دینے والا۔ یہ الفاظ ہیں رفقائے محترم اعتنا بقرآن غیر حاضہ او بدل ہو، یہ قرآن مشکل، اس میں کوئی چینج کرو، تبدیلی کرو، سمجھوتا کرو، اس کو ذرا آسان کر دو۔ ہمارے بزرگوں کے لیے گنجائش نکل آئے، تیرے اللہ کے لیے بھی۔ تو اعتنا بقرآن غیر حاضہ او بدل ہو، اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کر دو، ترمیم کر دو، تھوڑی سی رخصت پیدا کر دو، آسانیاں پیدا کر دو۔ اور اللہ کا رسول کیا کہتا ہے رفقائے محترم؟ سورہ یونس 10ویں سورہ اور آیت نمبر 15 کیا جواب دیا رفقائے محترم؟ کل، ان کو جواب دے دو۔ کیا جواب دو رفقائے محترم؟ یہ الفاظ ہیں رفقائے محترم سورہ یونس آیت نمبر 15، ما یکونو لی، کل ان سے کہو ما یکونو لی۔ یہ رفقائے محترم علم والے جانتے ہیں کہ یہاں یکون آیا ہے فعل مضارع، کانا نہیں آیا، یکون آیا ہے، کیونکہ آپ ہے خاتم النبیین، آپ قیامت تک کوئی اور نبی تو آنے کا نہیں۔ یکون فعل مضارع استعمال کیا، حال مستقبل قیامت تک کے تمام زمانوں میں یہ اللہ کا اعلان عام ہو جائے۔ قل ما یکون لی، ان سے کہہ دو یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ میرا ڈومین نہیں ہے، میرا اختیار نہیں ہے۔ کیا رسول کا اختیار نہیں ہے رفقائے محترم؟ ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اس قرآن میں کوئی امینڈمنٹ، ترمیم، سہولت میں اپنے لیے بھی پیدا نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ تمہارے لیے پیدا کروں۔ یہ قرآن میرا تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، میں اس میں کیسے ترمیم کر سکتا ہوں؟ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، قرآن حاکم ہے رسول کے لیے بھی، رسول بھی اپنے اس قرآن میں کوئی امینڈمنٹ یا ترمیم نہیں کر سکتے۔ ما یکون لی، یہ میرا مقام نہیں ہے۔ اچھا آپ کا مقام ہے کیا؟ اللہ کے رسول کا کیا مقام ہے؟
آگے فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پیچھے پیچھے چلتا ہوں اس وحی کے جو اللہ تعالیٰ اس قرآن میں مجھے دے رہا ہے۔ میرا کام اس قرآن کی اتباع کرنا ہے، پیچھے چلنا ہے، اس قرآن میں ترمیم کرنا، حق کو اضافہ کرنا، کچھ مٹا دینا، کچھ داخل کر دینا، یہ میرا مقام نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پیچھے پیچھے چلتا ہوں اس وحی قرآن کے جو قرآن میں محفوظ ہو گئی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ترجمہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کوئی کھڑا نہ ہو جائے اور کہے کہ کیا ترجمہ کر رہے ہو۔ کیا الفاظ ہیں رفقائے محترم؟ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ فرمایا کہ دیکھو اگر یہ قرآن میں منوان نہ پہنچاؤں یا منوان اس پہ عمل نہ کروں تو قیامت کے دن میرا بھی حساب ہوگا۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اگر میں یہ قرآن منوان نہ پہنچاؤں، منوان اس پر عمل نہ کروں تو کیا ہے؟ انی اخاف، مجھے خوف ہے، میں ڈرتا ہوں۔ اگر یہ کام میں نے نہ کیا، کس بات سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کا جو مواخذہ ہوگا، عذاب ہوگا، کون مجھے بچائے؟ یہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، میں آپ نہیں کہہ رہا۔ اسی لیے سورہ زخرف 43ویں سورہ اور آیت بھی 43/43 کیا قرآن کہتا ہے؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، سوف تسألون۔ اے رسول فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے رسول چمٹا رہے، ہولڈ فاسٹ، مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھ، کس چیز کو؟ ما اوحی الیک، جو قرآن تیری طرف وہی کیا جا رہا ہے یا وہی کر دیا گیا۔ ہولڈ فاسٹ، مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھ اس قرآن کو جو تیری طرف وہی کیا گیا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ انک علی صراط مستقیم، اگر قرآن کے ساتھ تو جڑا رہے اور جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا، جڑا رہے گا، اللہ اسے بشارت دے رہا ہے۔ کیا بشارت دے رہا ہے؟ انک علی صراط مستقیم۔ دن رات نمازوں میں کہتے ہو نا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کیا ہم کہتے ہیں؟ اے اللہ سیدھا راستہ کیا کہتے ہیں ہم؟ دکھا۔ یہ نہیں صحیح۔ اگر آپ نے سیدھا راستہ نہیں دیکھا تو نماز الٹے راستے پہ پڑھ رہے ہو۔ ابھی تو کہہ رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، الامر للاستمرار ولاقصاء المنزل، یہ دعا ہے دوام کے ساتھ چل کر منزل مراد تک پہنچنے کی۔ اے اللہ جو سیدھا راستہ تو نے بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، اس پر چلائے رکھ، اور چلتے رہنا بھی مقصود نہیں ہے۔ راہے کہ بمنزل نہ رسانت کفرت، سیدھا راستہ ساری زندگی چلتے رہے، منزل محبوب نہیں آئی، چلنے کا کیا فائدہ؟ وہ چلنا تو مقصود تک پہنچنے کے لیے ہے۔ تو یہ محبوب رب العالمین، رب العالمین کی درگاہ میں پہنچا۔ اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کا رسول قرآن میں کہہ رہا ہے انک علی صراط مستقیم، یہ قرآن صراط مستقیم ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ انک علی صراط مستقیم، اگر تم قرآن پر چل پڑے تو اللہ شہادت دے رہا ہے، گواہ بن رہا ہے کہ تم صراط مستقیم پر پڑ گئے ہو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ،
اے لوگو اگر تم میرے قرآن پر چلو گے بڑھو گے تو قرآن والا کون ہے؟ عزیز ہے، غالب ہے، قادر ہے، قیوم ہے. تم قرآن پر چلو، اللہ پاک تمہیں قادر بنائے گا، آلون بنائے گا، آزاد بنائے گا، خود مختار بنائے گا. آج اس امت میں رفقائے محترم 1947 سے پہلے اس امت میں کتنے برلے اور ٹاٹے تھے رفقائے محترم؟ 1947 سے پہلے کتنے اس امت میں برلے اور ٹاٹے تھے؟ مال روڈ کو اور انارکلی کو، کیوں مان اللہ، انارکلی پر کتنے مسلمانوں کی دکانیں تھیں؟ ہاں؟ مال روڈ پر کتنے مسلمانوں کی دکانیں تھیں؟ اس امت نے برلے اور ٹاٹے تو پیدا کر لیے، برلے بھی بلکہ ان سے بھی شاید بڑے، ٹاٹا اور ڈالمیا سے بھی بڑے، لیکن اس امت میں ایک بھی صاحب گلیم درویش پیدا نہیں ہوا جو ان کو موسیٰ، ابو اشری، ابو ذر غفاری کا راستہ دیا. ٹاٹے ڈالمیے برلے بہت پیدا کیے، ایک مرد فقیر پیدا نہیں کیا جو ان کو سوئے قطار می زنم نہ قائب سبحان را، اس اکھڑی ہوئی امت کو اللہ کے کلام پر لگا کر، قرآن پر لگا کر اللہ کی منزل تک پہنچانے والا ایک درویش اس امت میں پیدا نہ ہوا. فرمایا انہو لذکر اللہ، اے قرآن، اے رسول، تیرے شرف و مجد کو کون قائم کرے گا دنیا میں؟ یہ قرآن. آج کون سا کونا ہے رفقائے محترم جہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ہر آن، یعنی آپ مشرق سے چلیں مغرب کی طرف پھر آپ وہیں آ جائیں گے، ہر آن اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ندائیں آ رہی ہیں. یہ کیوں آ رہی ہیں؟ اس قرآن کے تحت. ذکر اللہ ولقومک، اور آپ کی امت کے شرف و مجد کا ضامن کون ہے؟ قرآن. ان اللہ یرفع بہذا اقواما ویضع بآخرین، جب تک میری امت اس قرآن کو بلند و بالا رکھے گی یہ امت امتوں پر بلند و بالا ہوگی. ویضع بآخرین، جب قرآن کو چھوڑ دے گی تو اقوام عالم کے پاؤں ہوں گے اور اس امت کا نیچے بدن جو ہے وہ مسئلہ جا رہا ہوگا. تو آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اے رسول آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ قرآن امت کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا، اور امت سے پوچھا جائے گا کہ تم تک پہنچا تھا، تم نے اس قرآن کو کہاں کہاں پہنچایا، کس کس تک پہنچایا. اور پہنچانے کے لیے رفقائے محترم آخری بات کہتا ہوں، اللہ کے رسول کا آخری خطاب ہے الوداع، حجۃ الوداع جسے ہم کہتے ہیں. آخری خطاب میں جو آخری ہدایات ہیں اس میں آپ کا آخری خطاب رفقائے محترم، اور اس میں کیا فرمایا تھا؟ بلغوا انی ولو آیۃ، اے میری امت میں تمہیں اپنا نائب بنا رہا ہوں. بلغوا انی، اللہ اکبر. رفقائے محترم مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول نے اپنے نائب بنایا. ختم نبوت کے بعد اب نبوت رسالت کا کام کس نے کرنا ہے؟ اس امت نے کرنا ہے، آپ نے اور میں نے کرنا ہے. بلغوا انی، جاؤ دنیا میں پھیل جاؤ اور اس قرآن کو پہنچاؤ. اور آگے کیا فرمایا؟ ولو آیتن، ایک آیت کا بھی علم ہو گیا ہے نا تو اب ایک آیت کے معلم بن جائے. بلغوا انی، ایک آیت کا بھی علم ہے تو قرض ہے تمہارے اوپر اس آیت کا پہنچا. کیوں؟ فرمایا ربا مبلغ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سنانے والا سنا کر چلا جاتا ہے اور سننے والا اس کو پلے باندھ لیتا ہے اور اس کو آگے سنانا شروع کر دیتا ہے، اور جب تک وہ سننے والے سنانے والے رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں اعمال صالحہ کا اجر و ثواب درج ہوتا رہتا ہے. تو ان آیات کا مطلب یہ ہے رفقائے محترم کہ امت کو آج ایک ایسے گروہ کی ضرورت ہے جو کتاب اللہ کے خادم ہوں، دائی ہوں، مناد ہوں، اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑنے والے اور جڑنے والے ہوں، اور ان لوگوں سے بچنے والے ہوں جو اللہ کی کتاب کو مشکل کہہ کر دنیا کو کتاب اللہ سے دور رکھ رہے ہیں
غرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، یہ دھوکے باز گروہ، اس سے بچو اور اپنے آپ کو کتاب اللہ سے جوڑو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے کلام سے جڑ دیں اور جوڑ دیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امام ہیں ان کی معرفت کاملہ عطا فرمائے، تاکہ اس دنیا پر یہ ظلمات دور ہوں اور اللہ کا نور عام ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔